نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ ایران میں رہتے تھے، آتش پرست تھے، آگ کو پوجا کرتے تھے۔ ان کے والد کا ایک ہی کام تھا کہ وہ ہر وقت آگ جلائے رکھتے تھے، وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ان بیچاروں کا خدا کہیں بجھ نہ جائے، لہذا اس کو لکڑیاں دینی پڑتی ہے۔ اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بیٹا، آپ کا بھی ایک ہی کام ہے کہ آگ جلتی رہنا چاہیے۔ یہ اچھے بھلے بڑے عمر کے ہو گئے، مگر ان کو باہر کی دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ان کا والد بیمار ہو گیا، اس نے ان کو بھیجا کہ جاؤ زمینوں پہ، وہاں سے کچھ دوا لے کر کے آؤ، لیکن یاد رکھنا کہ سیدھا جانا اور سیدھا واپس آ جانا، وقت ضائع نہ کرنا۔ انہوں نے پہلے کبھی باہر نکل کر دیکھا نہیں تھا، اب ان کو باہر نکلنے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ جب باہر نکل کر جا رہے تھے تو ایک راہب یعنی عیسائیوں کا عالم ان کو مل گیا۔ انہوں نے اس راہب سے راستہ پوچھا، ان کی آپس میں بات چیت ہونے لگی۔ راہب نے ان سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے بتا دیا۔ اس طرح بات چیت سے ان کو راہب کے ساتھ ایک تعلق ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہاں قریب ہی ایک چرچ ہے، میں وہاں پر ہوتا ہوں، تجھے جب بھی موقع ملے میرے پاس سے ہو جایا کرو۔ چنانچہ وہ جب بھی ادھر آتے جاتے وہ اس کو مل جایا کرتے تھے۔ راہب نے ان کے سامنے عیسائیت کی تعلیمات پیش کی۔ اس وقت عیسائی مذہب سچا مذہب تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ مذہب بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا میں یہ مذہب اختیار کروں گا۔ یہ اس سے پوچھنے لگے کہ کیا میں یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، مگر ہمارے بڑے عالم فلاں شہر میں رہتے ہیں، اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو ان کے پاس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس کیسے جاؤں گا؟ راہب نے کہا وہاں قافلے والے جاتے ہیں، جب اگلا قافلہ جائے گا تو میں آپ کو اس قافلے والوں کے ساتھ بھیج دوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، بس مجھے اطلاع دے دینا، میں گھر سے آ جاؤں گا، کیونکہ اگر میں یہاں رہا تو ابو مجھے آگ جلانے پر ہی رکھیں گے، اور جس کی وجہ سے میری زندگی بھی نہیں سنورے گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کر لوں۔ جب ایک قافلہ جانے لگا تو اس راہب نے ان کو اطلاع دے دی اور یہ قافلہ کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جس کے پاس گئے وہ بہت بڑی عمر کا عالم تھا۔ انہوں نے اس عالم سے تقریباً 1 سال تک پڑھا اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے پریشان ہوئے کہ میں ان سے پڑھنے آیا تھا اور یہ فوت ہو گئے ہیں۔ پھر وہ ان سے بھی بڑے عالم کے پاس گئے، وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے پاس کچھ عرصہ پڑھا ہی تھا کہ وہ بھی بیمار ہو گئے، لہٰذا انہیں پھر پریشانی ہوئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، آپ میرے بعد فلاں سے علم حاصل کر لینا۔ چنانچہ جب وہ عالم فوت ہوئے تو وہ تیسرے کے پاس چلے گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ تیسرا بھی بوڑھا ہو چکا تھا، وہ بھی بیمار ہو گیا۔ اب تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے، میں جدھر بھی جاتا ہوں ادھر استاذ محترم مجھے داغ مفارقت دے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ایک پکی سچی بات بتاتا ہوں، اب تجھے کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟
اس نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے، میں نشانیاں بتا دیتا ہوں، لہٰذا آپ کوشش کر کے اس علاقے میں چلے جائیں جہاں انہوں نے آنا ہے، وہاں جا کر ان سے تعلیم حاصل کرنا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گئے، چنانچہ اس نے انہیں وہ نشانیاں بتا دی اور ایک قافلہ والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ بھی کر دیا۔ اس زمانے میں مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ قافلہ والوں نے درمیان میں بدعہدی کی کہ یہ بچہ ہے اور اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ انہوں نے مدینہ منورہ پہنچ کر انہیں ایک غلام کی حیثیت سے بیچ دیا اور انہیں ایک یہودی نے خرید لیا۔ ان کا وہاں کوئی واقف نہ تھا، البتہ انہوں نے جب یہ علاقہ دیکھا اور ان نشانیوں کو دیکھا جو ان کے استاذ محترم نے انہیں بتائی تھیں تو ان کو تسلی ہو گئی کہ یہی علاقہ ہے جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے۔ چنانچہ دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہیں رہوں گا۔ اس یہودی کا ایک کھجوروں کا ایک باغ تھا، سارا دن اس میں کام کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کھجور کے ایک درخت پر چڑھ کر کھجور اتار رہے تھے کہ اس یہودی کا ایک دوست اسے ملنے آیا۔ وہ اس یہودی کے ساتھ مل کر باتیں کرنے لگا۔ باتوں ہی باتوں میں وہ کہنے لگا کہ مکہ المکرمہ سے ایک آدمی آئے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے نبوت کی یہ الفاظ سنے تو انہوں نے شوق میں اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دی، کیونکہ وہ پہلے ہی ایسی خبر پانے کے منتظر تھے۔ ماشاءاللہ، بچوں کا کام ہی ایسا ہوتا ہے۔ آ کر اس یہودی سے پوچھنے لگے، جی وہ کون سے نبی تشریف لائے ہیں؟ یہودی نے جب یہ سنا تو اس نے انہیں زور سے ایک تھپڑ لگایا اور کہا، جا تو اپنا کام کر۔ ان کو چھلانگ لگانے سے پاؤں میں تکلیف ہو رہی تھی، ساتھ ہی تھپڑ کی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی۔ پھر جا کر خاموشی سے کام کرنے لگ گئے۔ پھر اس سوچ میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں۔ بالآخر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے ہفتہ میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے، میں اس دن جا کر بستی والوں سے پوچھوں گا کہ کون آئے ہیں۔ چنانچہ وہ چھٹی کے دن بستی میں پہنچے اور پوچھتے پوچھتے وہ نبی علیہ السلام کے خدمت میں پہنچ گئے اور زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ ان کو استاذ محترم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نشانیاں بتائی ہوئی تھیں۔ ایک نشانی تو یہ کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے اور دوسری نشانی یہ کہ وہ صدقہ کا مال قبول نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ ہدیہ لا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کیا کہ یہ صدقہ کے پیسے ہیں، لہٰذا آپ قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ہم تو صدقہ نہیں لیتے ہیں۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ پھر کسی دوسرے موقع پر عرض کیا، جی یہ ہدیہ قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدیہ قبول فرما لیا۔ اسی طرح دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ ماشاءاللہ، اب ان کے دل کو تسلی ہو گئی اور کلمہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنی کیفیت بیان کی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم آتے رہا کرو۔ چنانچہ شروع میں انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ وہ چھٹی کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے اور دن گزار کر چلے جاتے۔ کچھ عرصہ بعد نبی علیہ السلام کی محبت نے اتنا جوش مارا کہ کہنے لگے کہ اب تو مجھ سے جدا رہا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس یہودی سے جا کر طے کر لو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر اسے کہا، جی آپ مجھے آزاد کر دیں، اس کے بدلے میں آپ جو رقم کہیں وہ ادا کروں گا یا جو کام کہیں گے وہ کروں گا۔
وہ یہودی بہت بڑا تیز تھا، شاطر دماغ والا تھا۔ اس نے کہا میں 2 شرطوں پر آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ کھجوروں کے 300 درخت لگاؤ، جب وہ پھل دینا شروع کر دیں گے تب پہلی شرط پوری ہوگی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر آج درخت لگائیں تو پھل لگنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم 3 اوقیہ سونا مجھے دے دینا۔ اس کا خیال تھا کہ اتنے سونے میں تو 50 غلام آ جاتے ہیں، یہ کہاں سے اتنا دے سکے گا۔ انہوں نے اس کی یہ شرط قبول فرما لی اور آ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھی بتا دیا۔ وہ ابھی ادھر ہی بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے سونے کا ایک ڈلا نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے وہ سونا ان کو دے دیا اور فرمایا سلمان، اللہ تعالیٰ نے تیرا کام آسان کر دیا ہے، جاؤ اور اسے یہ دے دو۔ اب یہ لے گئے اور اس یہودی کو جا کر وہ سونا دے دیا۔ یہ سونے کا وہ ڈلا دیکھنے میں تو چھوٹا معلوم ہوتا تھا، لیکن جب اس نے وزن کیا تو بالکل پورا نکلا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے سوچا کہ شاید ترازو میں کوئی خرابی ہو، چنانچہ اس نے ترازو کو ٹھیک کیا اور پھر سے تولا، پھر وہ وزن پورا نکلا۔ اس طرح اس نے کئی بار وزن کیا اور ہر بار وزن برابر نکلا۔ بالآخر وہ حیران ہو کر کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، اب کھجور کا باغ لگاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جا کے زمین تیار کرو اور ہمارا انتظار کرنا، ہم آ کر تمہارے ساتھ کھجور لگوائیں گے۔ اللہ کے شان دیکھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے ساتھ کھجوریں لگوائی اور ان کھجوروں سے اسی سال پھل آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دونوں شرطیں پوری ہو گئی تو اسے آزاد کرنا پڑا۔ آزاد ہو کر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اب تم اصحاب صفہ میں شامل ہو جاؤ۔ جو فقراء مکہ المکرمہ، حبشہ اور دوسری جگہوں سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، ان کے لیے ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا، اس پر وہ رہتے تھے، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ بھی اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور ان کے مانیٹر بن گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا قدردانی کا معاملہ فرمایا۔ غور کیجئے، اپنا گھر کس لیے چھوڑا تھا؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ تو جس نے اپنا گھر بار اور اپنے رشتہ دار اللہ کی رضا کے لیے چھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی قدردانی فرمائی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ السلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ رشتہ داروں کو چھوڑا تو اللہ رب العزت نے ان کی نسبت کن کے ساتھ کر دی؟ اہل بیت کے ساتھ۔ ناظرین، ہمیں اسلام کی جو دولت نصیب ہے وہ فری میں ملا ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کا قدر کریں، اپنے اسلام کی قدر کو سمجھیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں احباب میں شیئر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔